علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیکچر کے اندر ہم منتخب قرآنی آیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 103۔ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاعْتَصِمُوا، تم مضبوطی سے تھام لو، حبل اللہ، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید، جمیعاً مل کر، اکٹھے ہو کر، ولا تفرقوا، تفرقے بازی میں نہ پڑو، گروہ بندی نہ کرو۔ اتحاد امت، حبل اللہ کے معنی اس آیت میں حبل اللہ کے معنی اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمانوں سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہی ہے جو اہل ایمان کا آپس میں تعلق جوڑتا ہے اور رب سے بھی۔ رسی تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اس پر اس طرح ایمان لایا جائے جس طرح اس پر ایمان لانے کا حق ہے، اس کی تعلیمات کو بالکل برحق اور سچ مان کر اس کی تلاوت کی جائے، اس آیات کی پر غور و فکر کر کے ان کو عملی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے۔ اتفاق میں خیر اور برکت ہے، جماعت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور مسلمان اپنی دشمنوں کی سازشوں کا شکار نہیں ہوتے۔ قرآن اور حدیث کے ارشادات کی روشنی میں مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق کے بارے میں ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا مومن تو ایک بدن کی مانند ہے، کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا بدن بخار اور بیداری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اس آیت میں دوسری اہم بات تفرقے کی ممانعت ہے۔ اتحاد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تفرقے کی ممانعت کا حکم دیا گیا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان فرقہ پرستی اور انتشار کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کی ہر جماعت اور پارٹی اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتی نظر آتی ہے، گو ہر ایک کا منشور دوسرے سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ انتشار کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے خود ساختہ منشور اور پروگرام پر عمل کروانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بے اتفاقی اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس انتشار اور تفرقے بازی سے قرآن نے منع فرمایا۔ قابل عمل نظام کیا ہے؟ قابل عمل نظام تلاش کریں تو وہ صرف قرآن مجید کا نظام ہے، جس پر عمل کرنے سے تفرقہ بازی ختم ہو جاتی ہے، لوگ ایک ہی دعوت پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں ہر ایک کے مفادات اور حقوق کا تحفظ ہے، یہی قابل عمل نظام ہے جو انتشار کو ختم کر کے اتحاد کا درس دیتا ہے۔ تفرقے کی نحوست، اتحاد کا درس دینے کے ساتھ ساتھ قرآن نے تفرقے کی نحوست بھی بیان کر دی اور فرقہ پرستی ہلاک کرتی ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، ایسا کرنے سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا باہم متفرق ہونا بھی عذاب کی ایک شکل ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اختلافات نے ہی تباہ اور برباد کیا۔ فرقہ پرستی بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ اور اتفاق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل آیت نمبر 90، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ یأمر کا معنی حکم دیتا ہے، عدل کا معنی کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، احسان حسن اور سلوک مروت۔ عدل کا لفظی معنی سیدھا کرنا، برابر کرنا، توازن قائم کرنا، افراط اور تفریط سے بچنے کے ہیں۔ عدل کے اصطلاحی معنی یہ ہے جس کا جو حق واجب ہم پر عائد ہوتا ہے ہم اس کو بے خم و کاس ادا کر دیں، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور ہو، خواہ ہمیں اس سے دشمنی ہو یا محبت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل کی بنیاد پر پیدا فرمایا۔
اگر اس میں عدل اور توازن باقی نہ رہے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا عادل ہونا ہے، اس لیے ضروری ہے انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عدل سے کام لے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہی تقوی کے قریب تر ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ احسان۔ احسان کا لفظی معنی کسی کام کو ذوق اور شوق خلوص سے سر انجام دینے، کسی کام میں حسن اور رعنائی پیدا کرنے، کسی کام کا اچھا یا خوبصورت بنانے کے ہیں۔ اصطلاح میں احسان سے مراد یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پورے انہماک، خلوص، ذوق اور شوق سے کی جائے۔ احسان عدل سے ایک زائد شے ہے، یہ صرف حق کی ادائیگی ہی کا نام نہیں بلکہ مزید یہ کہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ کریمانہ اور فیاضانہ ہو، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ عدل اور احسان میں فرق۔ عدل توازن اور تناسب قائم رکھنے کا نام ہے، یعنی جس قدر کسی کو حق دینا فرض ہو وہ اسے دے دیا جائے اور جس قدر کسی سے لینا ہو اسی قدر لیا جائے۔ احسان یہ ہے جس قدر کسی کو دینا فرض ہو اسے اس کے حق سے زائد عطا کیا جائے۔ اگر کسی سے کوئی حق لینا ہے تو اس سے اصل حق سے کم لے کر باقی معاف کر دیا جائے۔ تیسری آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45۔ ترجمہ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تنہا کا معنی روکتی ہے، فحشاء کا معنی کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری، منکر کا معنی برائی۔ عبادات میں نماز سر فہرست ہے، یہ ایمان اور توحید کا مظہر اور دائمی علامت ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کی سیرت اسلامی سانچے میں ڈھلتی ہے، وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے نماز تمام انبیاء کی تعلیمات کا ہمیشہ جز رہی ہے۔ نماز کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف نماز ہی ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، کیونکہ برائیوں اور بے حیائی سے روکنے والی کوئی اور چیز اس قدر مؤثر اور کارگر نہیں ہو سکتی جس قدر نماز ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کی سیرت اسلامی سانچے میں ڈھلتی ہے، انسان اچھے اخلاقیات کا مالک بن جاتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنے عہد کو دہراتا ہے، اس کے مالک اور آقا ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اور وہ اس بات کا عہد کرتا ہے وہ گناہوں سے اجتناب کرے گا، وہ خدا کا بندہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ توبہ کی حقیقت بھی یہی ہے، توبہ کی طرح نماز بھی بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ یہ کام ایک مسلمان دن میں کم از کم 5 مرتبہ ادا کرتا ہے تو ایسا شخص ضرور برائیوں سے بچے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اسوہ حسنہ کے بارے میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لقد کا معنی بے شک، لکم کا معنی تمہارے لیے، اسوہ کا معنی نمونہ، حسنہ کا معنی بہترین۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت جس سیاق و سباق میں ارشاد ہوئی ہے، اس سے مقصود بزدلوں، مفاد پرستوں، عافیت گوشوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بطور نمونہ کے پیش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عزم اور ہمت کے ساتھ جنگ کے موقع پر تمام خطرات کا مقابلہ کیا، آخر تم نے اس بہترین نمونے کی پیروی کیوں نہ کی؟ حضور نے ہر مشقت میں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے مطالبہ کیا اسے برداشت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکلیف میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برابر حصہ تھا۔ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے قربانی کا مطالبہ کیا اس پر آپ نے خود بھی سب سے بڑھ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس آیت میں حضور کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے مطلقاً نمونہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس آیت کا تقاضا ہے تمام مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ قرار دے کر
اسی کے مطابق اپنی سیرت اور کردار کو ڈھالیں۔ قرآن مجید میں آپ کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی حیثیت کو اس طرح واضح کیا گیا ہے۔ معیار فضیلت کے بارے میں آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اکرمہ کا معنی سب سے زیادہ عزت والا، اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے۔ سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کو معاشرتی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس آیت میں عام لوگوں سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اس کی حدود کی سب سے بڑھ کر پابندی کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگو خبردار، تم سب کا خدا ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے اعمال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم دوسری آیات کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔